السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ واللہ خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 142۔ اس پروگرام میں موجود سارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں و ساتھیوں اور عزیزان ملت، آج جس عنوان پر میں چند منٹ کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے عبادتوں میں دکھلاوا اور ریاکاری، جو کہ اکثر لوگوں سے سننے میں اور احوال و کوائف حالات پر نگاہ رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان بندوں کو ریاکاری اور دکھاوے پر پش کرتا ہے اور ابھارتا ہے۔ حالانکہ ریاکاری کون کر رہا ہے، دکھاوا کون کر رہا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کو ہے، الا یہ کہ ایسا برا عمل کرنے والا اس کا اظہار کرے اور اسے بیان کرے۔ لیکن ہم کسی دوسرے پر ریاکاری، دکھلاوا، ناموری کا فتویٰ جڑنے کے بجائے ہم خود یہ بات جانیں اور سمجھیں کہ عبادتوں میں ریاکاری یا دکھلاوا کتنا بڑا جرم اور شرک جیسے تباہی کے دروازے تک پہنچنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمارے سارے اعمال و کردار، اقوال و افعال کے اندر ہمیں ریاکاری، دکھاوا، ناموری، شہرت طلبی سے مکمل محفوظ رکھ، اور ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہر عبادت، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، چاہے وہ باطنی ہو اور چاہے وہ ظاہری ہو، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم اور آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، ان سارے اعمال کا اولی اور پہلا مقصد، بلکہ پہلا اور آخری مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالی کو خوش کرنا، اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنا، اور اللہ تعالی کے اہم ترین حق کی ادائیگی کر کے
اللہ کی رحمت سے جنت حاصل کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا مقصد ہے۔ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، تقریر کرنا ہے، درس دینا ہے، درس سننا ہے، وغیرہ وغیرہ، کتابیں لکھنی ہے، پڑھنا ہے، کسی مریض کی عیادت کرنی، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے عملوں کا ہمارا مقصد کیا؟ عمل کرنے والا بیٹھ جائے، آنکھ بند کر کے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بڑے غور سے سوچے کہ آپ تقریر کر رہے ہو، اس تقریر کے کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ جلسے جلوس میں، دینی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہو، سن رہے ہو، وقت بھی لگا رہے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ مسجد بنا رہے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کسی کو سلام کر رہے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو 2 لقمہ کھانا کھلا رہے ہو، آپ کا مقصد کیا؟ کس لیے سب کر رہے ہو؟ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر جو اپنا حق فرض اور واجب کیا ہے، حق عبادت جس کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اس حق کی ادائیگی کے لیے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہمارے دنیاوی گناہوں اور غلطیوں پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ کے ہم قریبی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بدولت راضی اور خوش ہو کر قبر میں، میدان محشر میں ہماری مدد کرے، ہمیں آخرت میں سکون اور اطمینان عطا کرے، اور ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند مقام عطا کرے، ہمیں نبیوں کے ساتھ اٹھائے، ہمیں شہداء کے ساتھ اٹھائے، ہمیں ولیوں کے ساتھ اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ جنت کی ساری نعمتیں ہمارے اوپر قربان کر دے، دنیا میں بھی ایمان پر، اسلام پر، عبادت پر استقامت عطا کرے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، تقریر کرنے کا، تقریر سننے کا، مسجد بنانے کا، مدرسہ بنانے کا، نماز پڑھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، وغیرہ وغیرہ۔ بڑا پیارا مقصد ہے، اللہ قبول۔ تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کب راضی ہوگا، ہمارے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کب قبول کرے گا، کیا کیا چیزیں پائی جانی چاہیے ہماری ان ساری کاوشوں میں، ہماری ان ساری محنتوں میں، ان ساری عبادتوں میں جو رب کے حقوق کی ادائیگی کے خاطر ہم کر رہے ہیں، تقرب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ کب قبول ہوں گی، اللہ کے دربار تک کب پہنچیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں کب قبول کرے گا؟ تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2۔ ان دونوں شرطوں، اور دونوں برابر ہیں، یہ نہیں کہ یہ بڑا والا ہے، یہ چھوٹا والا، یہ مجھلا ہے، یہ سجلا۔ 2 شرطیں ہیں نمازوں کے قبول ہونے کے لیے اور تقریر کے قبول ہونے کے لیے۔ کوئی بھی عبادت، راستے سے کانٹا دار پودا ہٹانا، کاٹنا، یہ بھی عبادت ہے۔ مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوش دلی سے، خوش طبعی سے مسکرانا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم علماء کرام، طلبہ عظام اور ساری عبادت کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے والے لوگ، یاد رکھیں یہ عبادت رب کے دربار میں کب قبول ہوگی، اس کا اچھا صلہ اللہ کب دے گا، اس کا بہترین بدلہ کب ملے گا؟ جب ہماری ہر عبادت کے اندر بیک وقت ایک ساتھ دونوں یہ اہم ترین اور بنیادی
شرطیں پائی جائیں گی جس کو عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ آج دونوں میں خلل ہمارے اکثر کے اندر پائی جاتی ہے، دونوں شرطوں کے اندر، جس کے بارے میں لوگ اکثر غافل اور لاپرواہ ہیں۔ دونوں شرطوں کے اندر پہلی شرط کیا ہے کہ ہمارا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ فرمان کے مطابق ہو، صحیح حدیث کے مطابق ہو، A to Z، الف سے لے کر یا تک ہماری ہر عبادت اسی طرح ہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے یا کرنے کی تعلیم دی ہے، جس کو کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کی پیروی، اطاعت اور اقتداء، ورنہ نہیں قبول ہوگی۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح سنت کا اسٹامپ اور مہر نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نیتوں میں اخلاص بہت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہماری ہر نیت میں، ہر قولی فعلی عملی، ہر قلبی، ہر ظاہری باطنی اعمال میں اخلاص پیدا کر دے۔ اخلاص یعنی جس کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، چنانچہ ہم سب کی یہ عبادت، یہ ہمارا عمل للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ہمارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہیں۔ اس میں دنیا یا دنیا والوں کا کوئی ذرہ برابر، مچھر کے پر کے برابر شیئر و حصہ اور بھاگ نہیں ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اللہ سے اس کا صلہ اور بدلہ چاہنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، بس اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ہمارا ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس عمل کے اندر دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی تعریف، دنیا والوں کی کوئی قربت اور نزدیکی حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ اخلاص۔ اطارمان تم اللہ کے بندے ہو، تم تقریر کر رہے ہو، اس تقریر کا خالص مقصد رب کو راضی کرنا، رب کا تقرب حاصل کرنا، رب کو خوش کرنا، سننے والوں کی تعریف حاصل کرنا مقصد قطعا نہ ہو، اور یہ تم ہی جان پاؤ گے، کوئی دوسرا نہیں جان پائے گا، کیونکہ اخلاص کا تعلق نیت سے ہے، اور نیت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یہ اندرونی عمل ہے۔ تو اخلاص جس میں ذرہ برابر ریاکاری نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ناموری نہ ہو۔ اب میرے بھائیوں، اگر ہمارا عمل سنت نبوی کے خلاف ہے یا ہمارے عمل میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو ہم تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں پانے والے ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ عمل پہنچے گا ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور ریاکاری، دکھاوا بہت جلدی شیطان داخل کر دیتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندوں کے اندر عمل کرتے وقت یا عمل کا پلان بنانے کے وقت یا عمل کرنے کے کچھ دنوں کے بعد ریاکاری ایسے داخل ہو جاتی ہے، اس کے آہٹ کو کوئی جان نہیں پاتا ہے جیسے چونٹی کی چال کو۔ اور سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے سلسلے میں خطرہ اندیشہ تھا، وہ ریاکاری کا تھا۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہمیں ہمیشہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ میں تیرے ساتھ شرک کروں، اس سے میں استغفار کرتا ہوں، انجانے میں کر لے جاؤں اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ ریاکاری، دکھلاوا عبادتوں میں، بندگیوں میں دکھلاوا، ریاکاری، یہ شرک ہے۔ اگر خالص ریاکاری ہی ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر چند سکوں کے لیے شرک اکبر کے بجائے یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اسٹاپ اس کا ہے۔ کوئی عمل بندہ کرا خالص لوگوں کی پرشنسا و تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، یہ شرک اکبر ہے میرے بھائیوں۔ یہ مقصد ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، لوگ بھی، تو یہ شرک اصغر ہے، اور یہ منافقوں کے عمل ہے۔ ریاکاری اور دکھلاوا کرنے والے کا شمار اور گنتے منافقوں میں ہوگا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر منافقوں کی بڑی مذمت آئی ہے۔ ان کا کیا معاملہ ہوتا؟ اندر کچھ باہر کچھ۔ یہ دھوکے، ریاکاری کرنے والا، دکھلاوا، شہرت حاصل کرنے والا نیکیوں کے ذریعے، یہ فراڈی ہے۔ گویا اللہ کے سامنے دوسرے دل سے کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے دوسرے دل سے کھڑا ہوا ہے، دل میں کچھ اور باہر کچھ۔ یہ دھوکے باز ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یقیناً منافق اللہ سے چال بازی کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ آپ نیک کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت دکھلاوا ہے، شہرت طلبی ہے، ناموری ہے، تو آپ عبادت کر کے اللہ کے سامنے فراڈ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ منافقوں کی قیادت جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے، یعنی لوگ دیکھیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ سستیوں اور لاپرواہیوں کے شکار رہتے ہیں۔ یراؤن الناس، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو برائے نام وہ کرتے رہتے ہیں، برائے نام وہ اللہ کی یاد کو باقی رکھتے ہیں۔ تو جو بھی شخص دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرے، وہ اپنے اوپر خود فتویٰ لگا لے کہ یہ عمل شرک ہے، یہ عمل مردود ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، اس کا شمار منافقوں میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی کے اندر ذلیل و خوار کر دے گا، اور آخرت کے اندر اس نیک عمل کے صلہ اور بدلے سے محروم رکھے گا۔ یہ ہے دکھاوا، یہ ہے ریاکاری کا زبردست نقصان۔ اسی طرح اگر کوئی بھی نیکی اس لیے کرے تاکہ اس کا چرچا ہو، ڈھنڈورا پیٹا جائے، دیکھیں بغیر آپ کے چاہے، بغیر آپ کے ارادے کے، بغیر آپ کی کوشش کے اگر آپ کی نیکیوں کو کوئی بیان کر رہا ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کوئی عمل کیا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، اس کا چرچا کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، میری موجودگی میں میرے پیٹھ پیچھے، یہ ریاکاری ہے۔ کوئی نیکی اس لیے کرے تاکہ اس کی خبر پھیلے اور لوگ اس کے بارے میں سنیں اور باتیں کریں، تو وہ شخص شرک میں مبتلا ہو گیا۔ جس نے اس طرح کا کام کیا، اس شخص کے لیے ایسے دکھلاوے کہ کام کرنے والے کے لیے سخت ترین وعید اور بہت زبردست عذاب ہے۔
اللہ محفوظ رکھے رب العالمین ہم سب کو، خاص طور پہ علماء خاص طور پہ آگاہ رہیں، اللہ کے راہ میں صدقات و خیرات کرنے والے آگاہ رہیں، رفاہی اور اغاثی یا سوشل ورک کرنے والے آگاہ رہیں۔ جس کا کام جتنا ہی بڑا ہے، جس کا کام جتنا ہی بڑا ہے، جس کے بڑے کام پر جتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب ہے، اتنا ہی شیطان بہلا کر کے ان کے نیتوں میں ریاکاری اور دکھلاوا لانے کی کوشش کرتا ہے، پہلے بھی، بیچ میں بھی اور بعد میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت، جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، من سمع سمعہ اللہ بہ ومن رآ رآہ اللہ بہ، جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا، اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب دوسروں کے سامنے کھول دے گا، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ اس شخص کی اصلیت سب کو دکھلا دے گا، اصلیت دکھلا دے گا، بالکل دکھلا دے گا، اسے ذلیل کر دے گا، اسے دنیا میں بھی رسوا کر دے گا، اجر اور ثواب سے تو محروم رکھے گا ہی، لیکن اس کو دنیا ہی میں ذلیل کر دے گا۔ اگر ہمارے اندر ریاکاری ہے اور ہمارے اندر شہرت طلبی ہے، ناموری ہے، ہم اپنا امتحان لے، ہم مدرسے بنا رہے ہیں، ہم تقریریں کر رہے ہیں، ہم ایجوکیشنل سوسائٹیاں کھول رہے ہیں، ہم ویلفیئر اور اغاثی کام کر رہے ہیں، ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہم کتابیں لکھ رہے ہیں، کٹ گھرے میں ہم اپنے آپ کو کھڑا کر لیں دنیا کے اندر ہی کہ کیا یہ ہمارا عمل سنت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے کہ نہیں؟ دوسری بات، ہماری نیت میں اخلاص ہے کہ نہیں؟ اور ہم زیادہ جانتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا میری نیتوں کے بارے میں۔ ہاں، ریاکاری کے جو آثار لوگ ڈھنڈورا اور چرچا کریں گے وہ دوسری بات ہے۔ جس شخص نے کوئی عبادت کی جس میں اللہ اور ساتھ ہی میں دوسرے لوگوں کا قصد کیا تو اس کا وہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں مولوی عطا الرحمن صاحب، اس لیے اور تال توڑ رہے کہ لوگ زیادہ روئے، بلائے مجھے اپنے پروگراموں میں، نام کا چرچا ہو کہ ہاں مولانا عطا الرحمن، استغفر اللہ استغفر، مدرسے بنا رہے ہیں تاکہ سب میرے پیچھے دوڑیں، جب میں کہیں باہر سے آؤں تو ناظم صاحب، ناظم آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، چرچا ہو، بیان کیا جائے، کروایا جائے۔ اور جو آدمی، میرا جو تجربہ ہے، ریاکار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے عمل کو گری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یقیناً یہ میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے۔ جو آدمی ریاکار ہوتا ہے، دکھلاوا کرتا، مطلب اور جو شہرت اور ناموری چاہتا اپنے کسی بھی فن کے اندر، اپنے کسی بھی ہنر کے اندر، تو وہ دوسروں کے ان کاموں کو بھی گری نگاہ سے، ذلیل نگاہ سے دیکھتا ہے، حالانکہ دوسرے کا کام اس کے کام سے بہتر، خوشنما اور عمدہ اور پائیدار ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت، حدیث قدسی، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ ریاکاری یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شرک سے بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں، یعنی میرا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی نیک کام خاص میری رضامندی کے لیے کرے تو میں قبول کر لیتا ہوں، اور میری رضامندی کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی حصہ دار بناتا ہے، بھاگیدار بناتا ہے، تو میں اسے ٹھکرا دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر اس لیے کوئی کام کیا کہ مرنے کے بعد
میری سیرت میں یہ واقعے ذکر کیا جائیں، تو یہ ریاکاری۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے بے پرواہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا اگر میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کرے تو میں بے پرواہ ہوں، اس کام سے کوئی میرا لینا دینا نہیں ہے، سارا اس کے سر دے مارتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا گیا تھا۔ اللہ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جو اپنی عبادتوں کے اندر، اپنی خوبیوں کے اندر، اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کے اندر اپنے مخلوق کو ذرہ برابر شریک و ساجدار کرنا پسند نہیں کرتا ہے، نہ اپنی الوہیت کے اندر، نہ اپنی ربوبیت کے اندر، نہ اپنے ناموں کے اندر، نہ اپنی خوبیوں کے اندر، اور نہ ہی اپنی عبادت کے اندر کہ اے میرا بندہ، جس طرح میں اکیلا تیرا خالق، اکیلا تیرا مالک، اکیلا تجھے پیدا کرنے والا، تیرے نفع نقصان کا مالک، تیری موت اور زندگی کا اکیلا مالک، آسمان تیرے لیے اکیلے بنانے والا، زمین تیرے لیے اکیلے بنانے والا، اولاد میں اکیلے دینے والا، زمین سے تیرے رزق کو پیدا کرنے والا میں اکیلے، تیرے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ میں اکیلے، اسی طرح تیری ہر عبادت، تیری ہر بندگی، تیرا ہر سجدہ، تیری ہر حرکت، تیری ہر فریاد صرف میرے لیے ہوں۔ شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیو، عملوں میں، نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا یہ بہت کٹھن کام ہے، خاص طور پہ ایسے سماج کے اندر جس میں ریاکاری پیدا کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ریاکاری پیدا کر لے جائیں، دکھاوا پیدا کر لے جائیں۔ بگڑا سماج جہاں اکثر ریاکاروں ہی کا معاملہ ہوتا ہو، ریاکار اخلاص پیدا کرنا بہت اہم ہے۔ شیطان فوراً ریاکاری لانے کی کوشش کرتا، اور شرک ریاکاری سے بچنا بھی یہی ہم۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس ذریعوں سے، ہر اس سادھنوں سے، ہر ایسی مجلسوں سے، ہر ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے جس میں شرک اکبر پایا جاتا ہو یا شرک اصغر پایا جاتا ہو۔ اور ریاکاری یہ انسان کو، اس کے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے والا جرم ہے، اور اجر و ثواب کو کھو دینے والا جرم ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم میں ٹھکانہ بنے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں اور ریاکاری اور دکھاوا سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس فریاد کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہر فرض عبادت کی ادائیگی اتباع سنت اور اخلاص کے ساتھ، ہر غیر فرض عبادت کی ادائیگی اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔